ہاں، 287، 287۔ سوری، 286 ایک صفحہ پہلے ہے، 286 پہ۔ استخارے کی نماز کے بارے میں بات چل رہی تھی ہماری۔ استخارے کا طریقہ ہم نے سارا پڑھ لیا تھا کہ کیسے دعا بھی ہم نے پڑھ لی تھی، اور دعا میں جہاں لکیر لگی ہوئی ہے وہ اس کو بھی ہم نے دیکھ لیا تھا کہ وہاں پر اپنے کام کو شروع کرنا ہے۔ ان سے کہیں کہ کام کر رہے ہیں ہمارے ذہن میں۔ اب ہے استخارے کی حقیقت۔ استخارہ ایک دعا ہے کہ اے اللہ، اگر یہ معاملہ میرے لیے خیر ہو تو میرے دل کو متوجہ کر دے اور اس میں میرے لیے خیر کر دے، ورنہ میرے دل کو اس سے ہٹا دے، اور جو میرے لیے خیر ہو وہ عطا کر دے۔ پھر اس کے بعد اگر اس طرف دل متوجہ ہو تو غالب گمان رکھنا چاہیے کہ اس میں خیر ہوگی، خواہ مطلوب حاصل ہو یا نہ ہو۔ مطلوب حاصل نہ ہونے کا خیر ہونا اس کے آثار خیر کے اعتبار سے ہے کہ دنیا میں اس کا نعم البدل ملے گا یا آخرت میں صبر کا اجر ملے گا وغیرہ۔ اور استخارہ نہ کرنے میں مجموعی طور پر اس خیر کا وعدہ نہیں، خواہ مطلوب کل کا کل یا اس کا کچھ حصہ ہی عطا ہو جائے۔ پس استخارے کا فائدہ تسلی ہے کہ ہم کو ضرور خیر عطا ہوگی۔ دیکھیے، اس بات کا خلاصہ یہ ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم استخارہ کر کے کوئی کام شروع کرتے ہیں، کام کرتے ہیں تو انسان کو بڑی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ پریشانی، پہلے تو ایک لفظ یہ ذہن میں رکھیے گا، پریشانی علیحدہ ہے، پشیمانی علیحدہ ہے، پچھتاوا علیحدہ ہے۔ تو انسان مثلا بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں رشتے کے لیے ہی لوگ استخارہ کرتے ہیں اور اس کے بعد رشتہ کرتے ہیں، لیکن وہ بہت پریشانیاں رہتی ہیں، ہر وقت کا لڑائی جھگڑا رہتا ہے، بالآخر رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات طے کرنا کہ اس میں خیر کیا تھی، اللہ تعالیٰ سے ہم نے خیر مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہم نے پھر استخارہ کر کے رشتہ کیا تھا، تو اس میں کیا بات تھی، خیر آخر کون سی تھی، انسان نہیں سمجھ سکتا۔ خیر صرف ایک یہی پہلو نہیں ہے خیر کا کہ میاں بیوی ہنسی خوشی سے رہیں اور ان کے اولاد بھی صحیح طریقے سے اس کی پرورش تربیت ہو، یہ بھی خیر کا ایک پہلو ہے، لیکن مکمل خیر یہ نہیں ہے۔ ہر انسان کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے خیر مختلف رکھی ہوتی ہے۔ اس میں کیا پہلو تھا، اگر ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا نا، تو بعض اوقات انسان کے لیے خیر اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر کچھ مشقت والی زندگی دیتے ہیں، اور نتیجہ یہ کہ آخرت میں اس کے پتہ نہیں کتنے زیادہ درجے بڑھا دیتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک انسان کو جب آخرت میں اپنی دنیا کے اندر مشقتوں کی وجہ سے بڑے بڑے انعامات ملنے شروع ہوں گے نا، تو اس کو اس وقت حسرت ہوگی، اس کا دل چاہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا ہی قبول نہ ہوئی ہوتی، ساری کی ساری آخرت میں مجھے ملتا، اتنا اتنا بڑا کچھ مل رہا ہے، تو دنیا کا تو ایسے ہی تھوڑا بہت تھا۔ یوں سمجھ لیں، ایک طرف کروڑوں روپے کی باتیں اور ایک طرف چند روپے، روپے دو روپے کی باتیں۔ تو دنیا کے معاملات روپے دو روپے کا معاملہ ہے، اور آخرت کے معاملات کروڑوں روپے کا معاملہ ہے۔ تو انسان کو جب آخرت میں ملنا شروع ہوگا تو یہ بھی ایک خیر ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ اگر انسان نے مانگی نہ ہو اللہ تعالیٰ سے خیر کہ یا اللہ مجھے خیر عطا فرما، تو انسان کو دنیا میں اگر مشقت آئے گی تو خیر مانگی نہیں ہوگی، تو ضروری نہیں ہے کہ آخرت میں اس کا بدلہ بڑھ چڑھ کر ملے بھی۔ دعا جو نہیں مانگی اللہ تعالیٰ سے، دعا مانگی نہیں، خیر مانگی نہیں، تو ضروری نہیں، ویسے اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے عطا فرما دے تو عطا فرما دے، لیکن اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ ہاں، اس کا بدلہ جو مانگا جا رہا ہے وہ کبھی اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتے ہیں، اور کبھی انسان کے لیے بہتر فائدہ یہ رکھتے ہوئے کہ انسان کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو دنیا میں نہ دیا جائے، آخرت میں دیا جائے، کیونکہ آخرت میں بہت بڑا انعام ملنا ہے۔ تو اس میں انسان کا فائدہ ہے کہ دنیا میں نہ ملے، اور خود انسان بھی آخرت میں جا کر
جنت میں جب جا کر اس کو ملنا شروع ہوگا تو وہ چاہے گا میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، ساری کی ساری آخرت میں مجھے ملتا، یہاں تو اتنا بڑا بڑا فائدہ مل رہا ہے، وہی دیکھ کر چاہے گا، اس وقت چاہے گا۔ تو خیر، استخارے کی وجہ سے فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو آخرت میں بڑے بڑے درجے مل جائیں گے، ورنہ مانگا ہی نہیں ہوگا۔ تو دنیا میں بھی اگر کسی کا یعنی کہہ لیں کہ پریشانیاں آئیں، نکاح ہوا، شادی ہوئی، پریشانیاں اٹھانی پڑی، اتنی دقتوں کے بعد جا کر طلاق بھی ہو گئی، علیحدگی بھی ہو گئی، اور آخرت میں بھی کچھ نہیں ملا، دنیا میں بھی کچھ نہیں سکون ملا، آخرت میں بھی کچھ نہیں ملا، تو فائدہ کوئی نہیں ہوا۔ یہ استخارہ نہ کرنے کی خرابی آئی۔ استخارہ کرنے کے کا فائدہ یہ ہوگا، اگر دنیا میں پریشانی لکھی گئی ہے، پریشانی آنی ہے، لیکن آخرت میں انشاءاللہ ایک ایک مصیبت اور ایک ایک مشکل کے اوپر اللہ تعالیٰ بہت بڑی خیریں عطا فرمائیں گے، اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ ایک یہ فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پریشانیاں تو آتی ہیں، پشیمانی نہیں آتی۔ پشیمانی کا مطلب ہے پچھتاوا۔ پچھتاوا نہیں آتا انسان کو، کہ آدمی سمجھتا ہے پھر دل میں انسان کے ضرور یہ بات اللہ تعالیٰ مضبوطی والی ڈال دیتے ہیں کہ یقیناً اس میں خیر ہے۔ خیر کیا ہے؟ دنیا کی اگر کوئی خیر نظر نہیں بھی آ رہی تو آخرت کی بہت بڑی خیر ہے۔ یہ اس سے انسان کا دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہی اگر انسان نے خیر مانگی ہی نہ ہو پہلے سے، تو انسان کو کیسے آخرت میں خیر کی امید رکھ سکتا ہے؟ تو خیر کی آخرت میں بھی امید نہیں رکھتا، دنیا میں چاہتا ہے معاملات سدھر جائیں، دنیا میں اگر کسی طرح سے نہیں سدھر پا رہے جو بھی وجوہات ہیں، تو دنیا بھی خراب ہوئی، آخرت میں بھی کچھ نہیں ملنے کا، تو وہاں پر انسان کو صرف پچھتاوا ہی پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کر کے بہت بڑا غلط قدم اٹھایا، یہ بہت بڑا خراب کام ہوا، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا، تو صرف اس کے ہاتھ پچھتاوا آتا ہے۔ تو استخارہ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر دنیا میں کچھ نہ بھی ملے، مطلب کہ اب فائدہ نہ بھی حاصل ہو، تو پچھتاوا نہیں ہوتا، انسان کی نظر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت پر ملنے والے انعامات کی طرف ٹھہر جاتی ہے، اور یوں انسان پریشانیوں میں تو مبتلا رہتا ہے لیکن پچھتاوے سے بچ جاتا ہے۔ ایک ہی چیز ہے، پشیمانی اور پچھتاوا ایک ہی چیز ہے۔ پریشانی اور پشیمانی میں فرق ہے۔ استخارہ کرنے اور نہ کرنے کے آثار میں جو فرق ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ استخارہ اگر مؤثر ہو تو اس کے بعد دل میں ایسی چیز نہ آئے گی جس میں بے احتیاطی ہو، جبکہ استخارہ نہ کرنے کی صورت میں ایسی چیز کے آنے کا احتمال ہے کہ کچھ غور کرنے سے اس کا نقصان دہ ہونا معلوم ہو سکتا تھا، مگر اس نے غور نہیں کیا اور بے احتیاطی سے اس کو اختیار کر لیا۔ یعنی استخارہ اگر کرنا کر لے تو یہ فائدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، تو جو ضروری احتیاطیں ہوتی ہیں نا، انسان کا دل اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ورنہ استخارہ نہ کیا ہو تو کبھی جذبات میں آ کر انسان کو جو ضروری احتیاطیں ہیں، دیکھنے کی چیزیں ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں ہو پاتی، اور انسان جذبات میں آ کر کام کو کر بیٹھتا ہے اور پھر پریشانیاں اٹھاتا ہے۔ یہ بھی ایک فائدہ ہوتا ہے، مگر اس نے غور نہیں کیا اور بے احتیاطی سے اس کو اختیار کر لیا، اور جب اپنے ہاتھوں اپنے نقصان کو اختیار کر لیا جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کا وعدہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے استخارہ کرنے والے کو ہر حال میں اپنے کیے پر اطمینان رہتا ہے، ندامت نہیں ہوتی، وہ مطمئن رہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگی تھی، اور جو ضروری احتیاطیں پھر میرے دل میں آتی گئیں میں نے ان کو اختیار کیا، اور اس کے بعد بھی پھر نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے دنیا میں میری مرضی کا نتیجہ نہیں دیا تو آخرت میں ضرور اللہ تعالیٰ مجھے بڑھ چڑھ کر عطا فرمائیں گے۔ اس سے انسان کو بڑی ڈھارس بنتی ہے اور انسان کا دل مضبوط رہتا ہے، اور یوں انسان کو دنیا میں نہ صحیح آخرت کا بہت بڑی خیر مل جاتی ہے، آخرت کی بہت بڑی خیر مل جاتی ہے۔ غرض استخارے میں کامیابی کا وعدہ نہیں ہوتا، بلکہ حصول خیر کا وعدہ ہوتا ہے، خواہ خیر ظاہری ہو یا خیر باطنی ہو۔ یہاں سے ایک بہت بڑا عقدہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ بعض لوگ استخارے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی ملے، جس مقصد سے ہم کر رہے ہیں، کیا ہمارا کام ہوگا نہیں ہوگا۔ یہ استخارہ کوئی مستقبل کی خبر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا ہے۔ ہاں، خیر مانگنے میں کبھی اللہ تعالیٰ دنیا کی خیر بھی عطا فرما دیتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ دنیا کی خیر نہیں عطا فرماتے، آخرت کی خیر عطا فرما دیتے ہیں۔ تو خیر مانگنا استخارے کا نام ہے، کوئی مستقبل کی خبر، غیب کی خبر معلوم کرنے کا نام نہیں ہے۔ اس اعتبار سے نہیں دیکھنا چاہیے، یہ غلط بات ہے کہ کوئی مستقبل کی خبر کوئی بتا رہے ہیں، بعض لوگ بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ استخارے کے نام پہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ
کہ یہ ایسا ہو سکے گا آپ کے لیے، یا ایسا آپ کے لیے ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، انہوں نے اس کو بھی استخارے کا نام دے دیا، حالانکہ اس کا استخارے سے دور دور تک تعلق نہیں۔ استخارے کا مطلب سیدھا سیدھا ہے اللہ سے خیر مانگنا۔ دنیا میں بھی کبھی اللہ تعالیٰ خیر عطا فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے، انسان دنیا میں مانگتا ہے، ضروریات مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، کبھی انسان کو اللہ تعالیٰ وہ ضروریات عطا فرما دیتے ہیں اور کبھی اس کو نہیں عطا فرماتے، تو آخرت میں اس کا پھر بہترین بدل عطا فرماتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ جو دعا ہے استخارے والی، ہم اس کے لیے نفل پڑھنا ضروری ہے؟ مسنون طریقے میں نفل بتائے گئے ہیں، جو مسنون طریقہ ہے نا، پراپر طریقہ ہے، وہ تو ایک نفل پڑھ کے بتایا گیا ہے کہ پھر آپ کریں، دعا کریں۔ اگر اس کو جب خلاف کوئی کریں گے، اس کے خلاف کریں گے، اگر آپ نفل نہیں پڑھتے اور میں خالی دعا پڑھ کے سو جاتے ہیں، تو مسنون طریقہ تو نہیں ہے۔ اگر پھر بھی کسی بزرگ کا تجربہ ہے کہ نہیں اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے تو آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں، ہم اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں وہ ضرور غلط ہی ہوگا۔ ہاں اتنی بات ہے کہ جو سنت میں طریقہ بتایا گیا ہے نا، وہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی بزرگ کا تجربہ ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بتاتا ہے کرنا ہے تو کر لیں، اس بنیاد پہ کرنا ہے کر لیں۔ اگر کوئی فوری عمل درپیش ہو، جیسے کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے بازار میں، یا کوئی سفر کرنا چاہتا ہے فوری طور پر، کسی گاڑی کو پکڑنا چاہتا ہے، تو یعنی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے؟ دعا پڑھ لیں، دعا پڑھ لیں، جیسے یعنی مطلب ایک تو ہے نا کہ آپ نے جانا ہی جانا ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ ایک یہ کہ آپ ڈاؤٹ ہو گئے کہ میں اب یہ کام کروں نہ کروں، تو اللہ تعالیٰ وہاں صحیح پر آپ کا دل مضبوط کر دیتے ہیں۔ اور کم از کم اگر کچھ اور موقع نہ بھی ہو، یعنی آدمی کو اچانک یعنی معاملہ ہے کہ بھئی جانا ہے کہ طے کرو، ابھی جانا ہے تو چلو، نہیں جانا تو رہنے دو، تو وہاں پر کم از کم آدمی اللہ تعالیٰ سے خیر مانگے تو صحیح۔ اگر پراپر صحیح ہے، طریقے سے، مسنون طریقے سے عمل کا ٹائم نہیں ہے تو کم از کم اللہ تعالیٰ سے خیر تو مانگ لے۔ استخارے کا جو صحیح یعنی کہہ لیں بنیادی کانسیپٹ ہے اس کے مطابق تو عمل کر لے کہ یا اللہ اس میں خیر ہے تو میرے لیے مقدر فرما دیجئے، میرے دل میں ڈال دیجئے، اگر خیر نہیں ہے تو مجھے بچا لیجئے۔ اور پھر فوری چونکہ کام کرنا ہے، ڈیسیجن لینا ہے، آپ نے فوری طور پر ڈیسیجن لیا، اور اس کے بعد پھر جو بھی اگر نتیجہ نکلتا ہے، مثلا آپ کے خلاف نکل آتا ہے، آپ کو پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں اس کام میں، تو آخرت میں انشاءاللہ آپ کو اس کا بہتر اجر ضرور ملے گا، کیونکہ آپ نے بنیادی کانسیپٹ تو پورا کیا نا، اللہ سے خیر مانگی۔ تو خیر اللہ تعالیٰ صحیح فرماتے ہیں ہر دعا کو میں ضرور قبول کرتا ہوں، دنیا میں اگر دینا مناسب ہوتا ہے بندے کے لیے تو دنیا میں دے دیتا ہوں، ورنہ آخرت میں دیتا ہوں۔ اور آخرت میں تو حدیث پاک میں بتایا گیا نا کہ انسان کو جب ملنا شروع ہوگا اپنی دنیا کی مانگی ہوئی دعاؤں پر، کہ جو چھوٹی چھوٹی دعائیں مانگی تھیں ان کے اوپر اتنے بڑے بڑے انعامات اس کا بدل ملنا شروع ہوں گے، تو انسان کی خواہش ہوگی کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، ساری کی ساری دعائیں رد کر دی گئی ہوتی، سب کچھ آخرت میں ہی مل جاتا۔ تو یہ صحیح، فائدہ انسان کو ضرور ہوگا کہ چلو آخرت میں اس کا بہتر بدل ملے گا۔ جزاک اللہ۔ مولانا صاحب، جی یہ سنا ہے کہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر شارٹ استخارہ کرنا ہو تو اللہم خلی وقت لی پڑھ لیں، جی، یہ صحیح ہے؟ یہ دعائیں ہیں اللہم اغفر لی واختر لی والی، لیکن یہ مسنون طریقہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بعض شارٹ استخارے آپ کو بزرگوں کے جو عملیات والے ہوتے ہیں نا، وہ لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی چیز مسنون نہیں ہے۔ کوئی ٹھیک اگر کسی بزرگ کا تجربہ ہے، کوئی کرتا ہے، جب تک اس میں کوئی غیر شرعی بات نہیں آتی، کوئی غلط الفاظ استعمال نہیں کیے جاتے، کوئی اللہ کے غیر سے مدد نہیں مانگی جاتی، تو ہم ان عملیات اور وظیفوں کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اس کے باوجود جو چیز، جو کہہ لیں کہ طاقت، اور جو ایک کہہ لیجئے کہ سنت کی بات ہے نا، وہ کسی چیز کی نہیں ہو سکتی۔ وہ تو بزرگان دین بھی کہتے ہیں کہ اگر بعض اوقات کوئی چیز کو وہ بتا دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، ہم نے اس کا تجربہ دیکھا ہے، ہمارا تجربہ ہے، چلو تم نے کرنا ہے کر لو۔ لیکن جہاں بات آئے گی سنت کے ساتھ اس کے کمپیریزن کی، تقابل کی، تو وہاں تو سبھی مانتے ہیں کہ سنت کا کیا جوڑ ہو سکتا ہے، سنت کا کون سی چیز مقابلہ کر سکتی ہے۔ آپ اگر مسنون طریقے سے کسی کام پر کرنے کے لیے اللہ سے مسنون طریقے کے مطابق اگر آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ دنیا میں جو آپ دیکھتے ہیں لوگوں کا تجربہ
کہ زیادہ تر لوگوں کو مسنون طریقے سے استخارہ کرنے پہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی خیر عطا فرماتے ہیں. انسان دنیا میں بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ مانگتا ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں خیریں عطا فرماتے ہیں. تو مسنون طریقے سے کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی خیر کی طرف دنیا میں بھی کرتے ہیں. ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خاص معاملہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں, دنیا میں نہیں دیتے. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص معاملہ ہوتا ہے. جزاک اللہ خیر, شکریہ. جی آپ فرمائیے گا, آپ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ میرے ذہن میں نہیں کہ کسی بھی وقت کر لیں. ہاں البتہ مجھے اتنا معلوم ہے کہ عشاء کے بعد, نماز کے بعد کر لیں. یہ سونا جو ہے نا کہ عین آخر وقت میں ہی کریں, یہ لازمی نہیں ہے, بہتر ہے. یہاں پر اس کی تفصیل زیادہ نہیں ہے. انہوں نے اگر لکھا ہے تو وہ ذمہ دار آدمی ہے, انہوں نے ہو سکتا ہے کہ کسی بھی ٹائم میں. اچھا مجھے پھر اس کا کنفرم نہیں پتا کہ ہاں یہ اتنا معلوم ہے کہ عشاء کے نماز کے بعد بھی اگر کسی کو موقع نہیں لگ رہا, یعنی رات کو آئے گا پھر اس کو پتہ ہے میں تھکا ہوا ہوں گا, نہیں اٹھا جائے گا, اور عشاء کی نماز کے وقت موقع ہے تو اس وقت بھی پڑھ لیتا ہے تو یوں بھی استخارہ ہو جاتا ہے. جی پیچھے آیا تھا کہ ایک دن میں ہی اللہ تعالیٰ کا بھی دل مضبوط کر دیتے ہیں, ورنہ 3 دن میں یا 5 دن میں یا 7 دن میں اللہ تعالیٰ دل ایک طرف مضبوط کر دیتے ہیں کہ یہ کام اللہ, یعنی دل میں آتا ہے کہ ہاں کر لوں تو کر لے, اور اگر دل میں آتا ہے, نیوٹرل ہو کے دل کو دیکھیں نا, تو دل میں آتا ہے کہ یہ بس اس کام کی بات ہی نہ کرو میرے سے, یعنی مطلب دل متوجہ ہوتا ہی نہیں اس کام کی طرف, کرنے پر آمادہ ہی نہیں ہوتا. تو نیوٹرل ہو کے جب دل سے پوچھے تو وہاں سے دل کھچا ہوا ہٹا ہوا محسوس ہوتا ہے, تو پھر اس کو چھوڑ دے. دوسری بات جو آپ نے پوچھی تھی کہ استخارے کے خلاف عمل کرنا, استخارے کے جب اللہ تعالیٰ سے خیر مانگی ہے, مسنون طریقے کے مطابق بتایا گیا, مسنون طریقے کے مطابق آپ کے دل میں آیا ہے, تو پھر آپ استخارے کے خلاف عمل کریں گے, گناہ تو نہیں ہوگا, لیکن پریشانیاں اگر آ گئیں تو جو پچھتاوے سے بچنا تھا, پشیمانی سے بچنا تھا, وہ بہت زیادہ آئے گا پھر انسان کو. کہ اگر نقصان آ گیا, دنیا میں بھی نقصانات کا سامنا کرنا پڑ گیا, تو انسان نے استخارہ کیا تو اسی لیے تھا نا کہ مجھے کم از کم آخری درجہ یہ ہے, دنیا میں اگر پریشانی آ رہی ہیں تو آخرت میں مجھے بہتر بدل مل جائے, جس کی وجہ سے انسان کا دل مضبوط رہتا ہے اور دنیا میں پشیمانی اور پچھتاوا نہیں ہوتا. لیکن اگر اس نے استخارے کے خلاف عمل کر لیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر آزمائش آ گئی, تو اب وہ کیسے, پھر کیا کس چیز سے سہارا پکڑے گا؟ پھر تو بہت زیادہ پریشانی آئے گی, پشیمانی آئے گی, اور بہت زیادہ پچھتاوا ہوگا کہ میں یہ مصیبت خود اٹھا کے لایا ہوں, میں نے اللہ سے یہ مانگا تھا اور اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی بھی کی خیر کی طرف, پھر بھی میں نے الٹا کام کر لیا, تو اب میں کس کو کوسوں, اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو انسان کو تو بہت زیادہ پچھتاوا آئے گا. پھر یہ ڈر ہے پچھتاوا آنے کا, اس لیے استخارہ کے خلاف کرنے سے بچنا چاہیے. استخارہ کیے کس لیے؟ اسی لیے تو کیے. جی ہاں, لیکن اس کے باوجود واجب نہیں ہوتا استخارے کے مطابق عمل کرنا, واجب نہیں ہوتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کل کو اگر پریشانیاں آ گئیں تو جو پشیمانی اور پچھتاوے سے بچنے کے لیے کیا تھا, پھر کس کو کوسے گا انسان؟ پھر تو اپنے آپ کو ہی کوسے گا نا, اور زیادہ پشیمانی اور پچھتاوا ہوگا کہ میرے ہاتھوں ہی یہ ساری مصیبت میرا اپنے ہی کیا دھرا ہے. مثلا ایک آدمی ہے, اپنی بچی کی شادی کرنا چاہتا ہے کسی جگہ پہ, اس نے استخارہ کیا, نہ اس کی طرف دل میں آیا کہ نہ کروں, دل مضبوط ہو گیا کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے, یہاں پہ خیر نہیں لگ رہی, بالکل مطمئن نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود کرتا ہے, اور پھر اس کی بچی کو پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں, بہت زیادہ مشکلات, مصائب, آئے روز کے جھگڑے, پریشانیاں ہیں, تو اب وہ انسان پھر کس کو کوسے گا؟ ٹھیک ہے وہاں پہ شادی کرنا حرام نہیں ہو گیا تھا استخارے میں نہ آنے پر, لیکن کوسے گا کس کو؟ پھر کس سے اپنے دل کے دکھنے کا یعنی غم کا اظہار کرے گا؟ اپنے آپ کو ہی کوسے گا, خود ہی پریشان ہے. بھائی اپنے ہاتھوں تم نے کیا دھرا ہے, اللہ سے خیر مانگی تھی, اللہ تعالیٰ نے تمہاری رہنمائی اس طرف نہیں کی تھی, تم نے پھر کیوں کیا؟ جی تو غرض استخارے میں کامیابی کا وعدہ نہیں بلکہ حصول خیر کا وعدہ ہے, خواہ خیر ظاہری ہو خواہ خیر باطنی ہو. اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے گا
انسان بہت سی چیزوں میں خیر سمجھتا ہے اپنے حساب سے کہ یہ خیر ہے، حالانکہ دنیا میں بھی انسان کے لیے خیر بہت سی مرتبہ کچھ اور ہوتی ہے، جس کا نتیجہ انسان کو بعض اوقات فوری نہیں پتہ لگتا ہے انسان کو 10-20 سال کے بعد جا کر کہ دیکھو میرے ساتھ یہ کام ہوا نا، یہ کتنا اچھا ہوا، میں اس وقت یہ سمجھ رہا تھا یہ تو بالکل غلط کام تھا، یہ اب فائدہ میرا ظاہر ہو رہا ہے، فائدے کی بات تو یہ ہے۔ تو انسان کے لیے بعض اوقات یعنی خیر جب اللہ سے مانگی ہے تو خیر کبھی ظاہری نظر نہیں آ رہی ہوتی، باطنی خیر ضرور ہوتی ہے اس میں۔ تو باطنی خیر کبھی دنیا کے اندر ہی ہوتی ہے کہ فوری نہیں ہے، بعد میں جا کے 10-20 سال کے بعد جا کر ظاہر ہونی ہے۔ اس وقت کی پریشانی سے بہتر ہے آج کی پریشانی کاٹ لے انسان، تو انسان بعد میں سوچتا ہے کہ یہ بہتر تھا میرے لیے، یہ تو بہتر ہو گیا، آج میں کہاں سے پریشانی کاٹ سکتا ہوں، اس وقت کی پریشانی آسان تھی میرے لیے، چوائس آ گئی نا کہ یا تو ابھی فوری کی پریشانی لے لو یا بعد کی لمبی پریشانی لے لو، تو انسان کہے گا کہ نہیں فوری کی تھوڑی پریشانی کافی ہے لمبی پریشانی کے بنسبت، تو لمبی پریشانی سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، یہ دنیا کی خیر ہو گئی۔ اور آخرت کی خیر تو یہ کہ دنیا میں کچھ بھی نہ ملا اور آخرت میں بہتر بدل مل گیا۔ غرض ہے کہ استخارہ کرنے میں خیر ہی خیر ہے، ہر کسی نہ کسی اعتبار سے ہی صحیح خیر ہی خیر ہے، اس لیے استخارے کی تاکید بھی آئی ہے اور استخارے کو ترک بھی نہیں کرنا چاہیے اسی وجہ سے۔ آگے ہے نماز توبہ۔ مسئلہ، اگر کوئی بات خلاف شرع ہو جائے، کوئی گناہ کا کام ہو گیا تو 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب گڑ گڑا کر اس سے توبہ کرے اور اپنے کیے پر پچھتائے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے پکا ارادہ کر لے کہ اب کبھی نہ کروں گا، اس سے بفضل خدا وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ یہ نماز توبہ کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ آگے ہے نماز قتل۔ مسئلہ، جب کسی مسلمان کو قتل کیا جانا ہو تو اس کے لیے مستحب ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے گناہوں کی مغفرت کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، تاکہ یہی نماز اور استغفار دنیا میں اس کا آخری عمل رہے۔ کسی کو سزا دی جانی ہے نا، عدالت نے سزا دینی ہے، جیل میں سزا دی جانی ہے، اس کو قتل کیا جانا ہے، تو وہ اپنے گناہوں کی مغفرت کرے، آخری عمل یہ کرے۔ مسئلہ، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے چند قاریوں کو قرآن مجید کی تعلیم کے لیے کہیں بھیجا، اثناء راہ میں کفار مکہ نے انہیں گرفتار کر لیا اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے سوا اور سب کو وہیں قتل کر دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ لے جا کر بڑی دھوم اور بڑے اہتمام سے شہید کیا۔ جب یہ شہید ہونے لگے تو ان لوگوں سے اجازت لے کر انہوں نے 2 رکعت پڑھی، اس وقت سے یہ نماز مستحب ہو گئی تھی۔ کسی کے ساتھ اگر نوبت ایسی آ جائے کہ موت نظر آ رہی ہو تو پھر نہایت اہتمام سے وہ 2 رکعت پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی، ساری زندگی کے گناہوں کی معافی مانگے۔ نماز حاجت، جب کوئی حاجت اور ضرورت پیش آئے تو مستحب ہے کہ اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے، بہتر ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھے، ورنہ مکروہ وقت کو چھوڑ کر کسی بھی وقت پڑھ لے، پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ اس کے بعد اپنی جو حاجت ہو اس کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو یہاں بھی یہی معاملہ ذہن میں رکھیے گا کہ کبھی تو انسان کو اللہ سے اپنی ضرورت مانگ رہا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں بندے کے لیے تو اس کو فوراً عطا کر دیتے ہیں، کبھی کچھ تاخیر سے ادا کرتے ہیں، اس کو اگر بہتر اس کے لیے یہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور کبھی انسان کی بہتری اور فائدے کے لیے جب اللہ سے اپنی ضرورت مانگی ہے، دنیا میں دعا قبول ہوتی بھی نظر نہیں آتی لیکن وہ حقیقت میں قبول ہوئی ہوتی ہے کہ آخرت میں اس کا بہترین بدل ملتا ہے، تو انسان کو یہاں بھی وہی بات آتی ہے کہ حدیث پاک میں بتایا گیا کہ جب اپنی مانگی ہوئی دعاؤں کا دنیا میں قبولیت ظاہر نہیں ہوئی تھی، آخرت میں اس کا بدل ملنا شروع ہوگا، تو انسان کے اس وقت خواہش ہوگی کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور سب کچھ آخرت میں ہی مجھے ملتا۔
جی ایک سوال آیا ہے کہ صلاۃ التسبیح میں وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ شروع سے پڑھے نہ ہوگا یا جہاں وضو ٹوٹا ہے وہیں سے پڑھا جائے؟ یہ صلاۃ التسبیح بھی نماز ہے. نماز کے اندر وضو ٹوٹنے کے بارے میں بنا کرنے کا مسئلہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے. بنا کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وہ جائے وہیں سے نماز کو چھوڑے اور جا کر نماز کو وضو کر کے آئے بغیر کسی سے بات کیے اور وہیں سے آگے چلا لے. اگر بات چیت کر لے کسی سے تو پھر نماز دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی. یہ بھی بنا کرنے کی صورت جو ہے نا وہ اجازت کی صورت ہے. کوئی اگر ساری نماز دوبارہ سے پڑھتا ہے تو ساری نماز بھی دوبارہ سے پڑھ سکتا ہے, وہ بہتر ہے. جی نہیں. دوسرا سوال آیا ہے کہ رشتے کے لیے استخارہ کرنے کے بعد بڑوں سے مشورہ کرنا چاہیے یا نہیں. دیکھیے ہم نے ابھی استخارے کا جو مطلب پڑھا ہے نا کہ اس میں مطلب یہی ہمارے سامنے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ استخارہ کرنے کی برکت سے جو ضروری احتیاطیں ہیں جو ہونی چاہیے ان کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ کر دیتے ہیں. تو بعض اوقات یہ بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. انسان استخارہ کرنے کے بعد جب انسان مشورہ شروع کرتا ہے تو انسان کو بہت سی باتیں کھل جاتی ہیں. مثلا ایک جگہ کو انسان سمجھ رہا ہے کہ یہ بڑی اچھی جگہ ہے, اس کا دل وہاں پہ بظاہر مطمئن ہے. یہاں پہ یہ بھی پوائنٹ بلکہ میں آگے جا کے بات کو واضح کرتا ہوں کہ انسان کا بظاہر دل مطمئن ہے, اس کو لگ رہا ہے یہ بڑی اچھی جگہ ہے, لیکن جب بڑوں سے مشورہ کرنا شروع کیا تو باتیں کھل کے سامنے آنا شروع ہو گئی. لوگ کہہ رہے ہیں, بڑے بڑے سمجھدار لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کے اندر تو یہ مسئلہ ہے, یہ لوگ تو بہت جھگڑالو ہیں, مثلا یہاں تو ان کا بچہ غصے کا بہت تیز ہے, ان کے یہاں تو یہ بھی مسئلہ ہے, تمہارا گزارا کیسے ہوگا. تو استخارے کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کو بہت سی ضروری احتیاطی تدابیر جن کی طرف پہلے توجہ نہیں جا رہی تھی وہ آنا شروع ہو گئیں. تو یہ بھی استخارے کا حصہ ہے, ان کو پھر آدمی بائی پاس نہیں کر سکتا. یہ بھی استخارے کی برکت سے یہ انسان کو حاصل ہوا ہے کہ انسان کو وہ فائدہ حاصل ہو گیا اور پھر توجہ ہو گئی اور اس کی بنیاد پر پھر انسان پیچھے ہٹ جائے. اگر وہ چیزیں وارے کی نہیں ہیں انسان کی تو پھر پیچھے ہٹ جائے, ان کو اختیار نہ کرے. ان دونوں میں آپ